مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمنفكين حتى تأتيهم البينة صدق الله العظيم۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ چند صورتوں میں قیامت کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی۔ قیامت کا تذکرہ، زلزلہ، قیامت کی کتنے نام قرآن کریم میں آئے ہیں، قیامت کو کن کن ناموں سے قرآن نے پکارا ہے، یہ ساری باتیں گزشتہ چند صورتوں میں آئی ہیں۔ میں اکثر و بیشتر آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کہتے رہتا ہوں کہ قرآن میں 6 قسم کے مضامین آتے ہیں۔ یہ 6 قسم کے مضامین پورے قرآن میں آپ کو کثرت سے ملیں گے۔ اس میں سے ایک ہے توحید، اور ایک ہے رسالت، ایک ہے قیامت کا تذکرہ، اور ایک ماننے والوں کا تذکرہ، اور ایک نہ ماننے والوں کا تذکرہ، اور ایک احکام۔ کیا ہیں؟ احکام، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے 6 قسم کے مضامین ہیں۔ اب یہ جو سورت آپ کے سامنے آج آ رہی ہے، اس کا نام ہے سورۃ البینہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ بینہ۔ بینہ کہتے ہیں واضح، کھلم کھلا، واضح، صاف ستھری۔ بینہ کے معنی کھلم کھلا، واضح، صاف ستھری۔ یہ 8 آیتوں پر مشتمل صورت ہے۔ کتنی آیتوں پر؟ 8 آیتوں پر۔ اور یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہو گئیں، ان صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورت اس میں سے، یہ 8 آیتوں پر مشتمل سورہ بینہ، اس میں اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے اس میں رسالت کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے اس میں ماننے والوں کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے اس میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے اس میں قیامت کا تذکرہ کیا۔ آخرت، قیامت کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے، اللہ نے اس کا ہے مختصر آیتیں 8، لیکن اس میں اتنے سارے مضامین ہیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ لم یکن الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں اس میں آ گئے، والمشرکین، اور مشرکین، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، باز نہیں آئیں گے۔ منفکین کے معنی باز نہیں آئیں گے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے، کھلم کھلا دلیل نہ آئے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول
کتابیں پاکیزہ صورتیں پڑھ پڑھ کر نہ سنائیں یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آئے اور اللہ کا رسول ان کے پاس پاکیزہ صورتیں پڑھ کر نہ سنائیں. یہ جب تک یہ باز نہیں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے. ایک اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، 2 اس میں آ گئے. اور تیسری قسم مشرکین کی، جنہوں نے کفر اختیار کیا، شرک کیا، بتوں کو پوجنے لگ گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے. بلکہ یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. کتنے بت؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر دن کا الگ الگ بت، ہر کام کے لیے الگ الگ بت. بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. جب کفر پر محنت ہوتی ہے تو کفر بڑھتا ہے، حق پر محنت ہوتی ہے تو حق بڑھتا ہے، ایمان پر محنت ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے. اس لیے محنت ضروری ہے. محنت کیا ہے؟ ضروری. اچھے چیزوں کو وجود میں لانے اور بڑھانے کے لیے محنت شرط ہے، ورنہ کانٹوں کے بونے کے لیے اور اگانے کے لیے نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ سچائی کی ضرورت ہے، نہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بے حال چھوڑ دو، وہ خود بخود کیا ہوگا؟ کانٹے اگا کر اپنے آپ کو ویران کریں گا. تو ایسے ہی اچائی کے لیے محنت شرط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا کے اندر اہل کتاب یہودی اور نصارہ، یہودی تورات کو مانتے تھے اور نصارہ انجیل کو مانتے تھے. کس کو مانتے تھے؟ جس کو بائبل کہتے ہیں، اس کو مانتے تھے. اور مشرکین کسی کو نہیں. مشرکین شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. گمراہی ساری طرف پھیلی ہوئی تھی. یہود و نصارہ آپس میں لڑتے تھے اور آپس میں لڑ کے کیا کہتے تھے؟ ایک نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی پر ایمان لا کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور اللہ ہم کو فتح عطا فرمائیں گا. اس لیے یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، یہ ان کے کتابوں میں اللہ رب العزت نے بالکل کھلے انداز میں بیان فرمایا. وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. حالات بہت بد سے بدتر ہو چکے تھے. گمراہی کے اندر ساری دنیا ڈوبی ہوئی تھی. ظلم کا گھنا بادل ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا. ساری انسانیت سسک رہی تھی کہ کوئی تو ہوگا، کوئی تو آئے گا جو شفقت والا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھے گا. ساری انسانیت سسک رہی تھی. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. آج اللہ آپ کو لے جائے مکہ المکرمہ میں، حرم کے بالکل پیچھے سائیڈ میں ایک جگہ ہے. آج بھی اس جگہ پہ سعودی گورنمنٹ نے کئی مرتبہ کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس جگہ پہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا ہے، اس جگہ پہ آج بھی کنسٹرکشن نہیں ہوتا ہے. اتنی جگہ کو کھلا رکھا ہوا ہے. اس جگہ پہ لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا. اس جگہ پہ لڑکیوں کو دفنایا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. زندہ دفنایا جاتا تھا، مرنے کے بعد نہیں. اور دفنانے والے کوئی اور نہیں ہوتے تھے. کون؟ باپ، سگا باپ اپنے بیٹی کو کیا کر رہا ہے؟ سوچو درندگی کا کیا عالم ہوگا، دل کے اندر سختی کس لیول کی ہوں گی. بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اسلام نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے. اسلام نے ہم کو زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے. اسلام نے ہم کو سب کے حقوق بتلائے ہیں، کس کے ساتھ کیسی زندگی گزاری جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا زندگی کا حال بیان فرمایا. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہم پر بڑا احسان فرمایا، ورنہ یا رسول اللہ مجھے معاف کریں گے. پھر اپنا قصہ سنایا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 9 بیٹیوں کو زمین میں دفنایا ہے. کتنے بیٹیوں کو؟ 9 بیٹیوں. پھر ایک اپنے بیٹی کا واقعہ سناتا ہے. ایک بیٹی تو ایسی ہو گئی کہ بڑی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا. لمبا تفصیل واقعہ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا. جب اس کو دفنانے کے جب پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، ماں نے باپ سے بچانے کے لیے جھوٹ بتایا کہ یہ اپنی نہیں، پڑوس کی ہے. پڑوس کی ہے تو مجھے اس سے پیار ہو گیا. لڑکی عیب سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھا جاتا تھا؟ عیب.
اور اس کے دفنانے کے بعد فقریہ گھوما کرتے تھے، میں نے اپنے 4 بیٹیوں کو دفنایا، 5 بیٹیوں کو دفنایا، زندہ بیٹیوں کو دفنانے پر اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں جہالت کس لیول کی تھی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، جب مجھے پتا چلا کہ وہ میری بیٹی، مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، میں اس کے بغیر سو نہیں سکتا تھا، اس کے بغیر کھا نہیں سکتا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا، میرے بیوی نے دیکھا کہ اب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو مجھے بیوی کو ایسا لگا کہ جب مجھے پتا چلے گا کہ میری بیٹی ہے تو اس کو دفنائے گا نہیں، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی ہے تو میری اس وقت کی غیرت جاگ گئی، میں اس کو دفنانے کے لیے چل دیا۔ وہ مجھے کہہ رہی ابا کہاں لے جا رہے، ابا کہاں لے جا رہے؟ پھر میں اسی کے ساتھ میں اس کو جنگل لے گیا اور کلاڑی سے، فاوڑے سے میں زمین کو کھودتا رہا، مٹی میرے داڑھی میں لگتی رہی، وہ اپنے ہاتھوں سے معصومیت سے صاف کرتی رہی۔ ابا یہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے؟ ابا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے؟ اور میرے داڑھی کو کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ جب گڑھا کھودا گیا تو اس گڑھے میں نے اپنی بیٹی کو ڈالا تو وہ کہنے لگی ابا کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ابا مجھے معاف کر دو، میں آپ کو کبھی ستاؤں گی نہیں، ابا میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، ابا میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ یا رسول اللہ پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اس کو مٹی کے اندر کیا کر دیا؟ یہ جہالت کا عالم تھا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ مجھے معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ لیکن پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ۔ 2 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی۔ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے تھے آپ نے، اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت سارے گناہوں کو کیا کر دیتے؟ معاف کر دیتے۔ مسلمان کہیں گے کہ یار ہم تو پھر پیدائش سے مسلمان ہیں، پھر ہمارے گناہوں کا کیا؟ تو ہمارے لیے بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے۔ کیا؟ کون سا راستہ؟ بولو، توبہ کا راستہ۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ 2 چیزیں، حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ جتنے بھی ہوں گے توبہ کریں گے، اللہ کی قسم اللہ معاف کریں گے۔ حقوق العباد جتنے بھی ہیں، جو اس کا گناہ ملنا ہے توبہ کریں گے اللہ معاف کریں گے، لیکن وہ حقوق العباد آپ کو ادا کرنا ہے۔ کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا مال لیا ہے، قرضہ سر پہ ہے، کسی کو ستایا ہے، اس کے جو گناہ ہیں ستانے کے، دل توڑنے کے، قطع تعلقی کے اور دھوکہ دینے کے، اور اسی طرح سے قرض لیے ہے ڈبا دیا، دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اللہ توبہ کریں گے معاف کریں گے، لیکن یہ حقوق آپ کے کندھوں پہ ہوں گے، آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ قرضہ تھا آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو جو مسلمان نہیں تھے اسلام لے آئے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، سب سے بڑا گناہ کفر، اللہ اس کو بھی کیا کریں گے؟ معاف کر دیں۔ اور جو مسلمان ہے اس کے گناہ ہو چکے ہیں، اب اس کو پاک ہونا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ یہ دونوں دروازے، دونوں کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ جو مسلمان نہیں اسلام کا دروازہ کھلا، جو مسلمان ہے گناہ ہو گئے توبہ کا دروازہ کھلا۔ یہ دروازہ کھلا رہے گا کب تک؟ بولو۔ میں نے تقریباً شاید سورۃ القاریعہ کے عنوان پر، سورۃ القاریعہ کے موقع پر کہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک انفرادی قیامت اور ایک اجتماعی قیامت۔ انفرادی قیامت ہر انسان کے جب زندگی کا آخری وقت آئے تو اس کو کہتے ہیں انفرادی قیامت، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کے توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہیں جاتا۔ کب تک؟ سکرات کا عالم جس کو کہتے ہیں، سانس اٹک رہی ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، سامنے والا کون ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ سکرات کی عالم جو ہے نا، بڑھاپے میں نہیں آتا، ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں آئے۔ جب موت کا آخری لمحہ جب چلتا ہے تو اس وقت میں اللہ رب العزت اس کے آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو چیزیں ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی، اسے کہتے ہیں سکرات کا عالم۔ اب اس نے غیب سے پردے اس کے لیے ہٹا دیے گئے، اب اس کو دکھایا گیا غیب کے پیچھے کیا ہے، جو نظر نہیں آتا تھا اب اس کو دکھایا گیا۔ اب وہ توبہ کر رہا ہے، اب وہ اسلام لا رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس کا توبہ قبول نہیں اور اس کا اسلام بھی قبول نہیں۔
یہ ہے انفرادی قیامت۔ ایک ہے اجتماعی قیامت جو ساری انسانیت پر آئیں گی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ صبح کے وقت میں اللہ اپنے باہوں کو پھیلاتے ہیں اس انتظار میں کہ رات کا گنہگار صبح کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا۔ اللہ رات میں اپنے باہوں کو پھیلاتے ہیں اس انتظار میں کہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کرے گا۔ یہ نظام اللہ کا چلتے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج کہاں سے طلوع ہو جائے؟ مغرب سے۔ سورج نکلتا ہے مشرق سے، لیکن جس دن مغرب سے نکلے گا ڈوبے گا مغرب میں، اور جب صبح کا وقت ہوگا تو سورج نکلے گا ہی نہیں۔ سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کیا ہو گیا، ابھی تو 8 بج گئے پھر بھی اندھیرا ہے، ابھی تو 9 بج گئے پھر بھی اندھیرا ہے۔ پھر جب سارے لوگ اکٹھا جب جمع ہوں گے تو اچانک دیکھیں گے کہ سورج نکل تو رہا ہے، لیکن جہاں سے نکلنا ہے روزانہ وہاں سے نہیں، کہاں سے نکل رہا ہے؟ مغرب کی طرف سے نکل رہا ہے۔ سارے لوگ سجدے میں گریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر ایمان لائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ اس کی توبہ قبول، نہ اس کا اسلام قبول، نہ اس کا ایمان لانا قبول ہے۔ تو یہ اجتماعی قیامت، یہ کہ کون سی قیامت ہو گئی؟ اجتماعی قیامت، اور ایک ہے انفرادی قیامت۔ تو دونوں کا ایک ٹائم بتایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کے لیے توبہ کا دروازہ اور غیر مسلم کے لیے اللہ نے اسلام کا دروازہ اور ایمان کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وقت سے پہلے سمجھ جاؤ، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جہالت اپنے عروج پر تھی، بہت عروج پر، ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو دفنایا، لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے عورتوں پر، لڑکیوں پر پابندی لگا دی۔ اللہ کی قسم اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے، ورنہ کوڑی کی عزت نہیں تھی۔ جب ناپاک ہو جاتی تھی تو گھر والے اس کو چھوتے نہیں تھے، وہ جس چیز کو چھوئے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ جب وہ ناپاک ہو جاتی تھی اس کے لیے ایک الگ سا کمرہ رکھا ہوا تھا جہاں پر جانوروں کو بندھا جاتا تھا، اور جب بندہ مر جاتا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو شوہر کی جتنے وراثت کی چیزیں ہوتی تھی، وراثت کی چیزوں کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جاتا۔ وہ مال وراثت کے طور پر شمار کی جاتی، کس میں؟ مال وراثت کے طور پر اس کو تقسیم کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورتوں کے سروں پہ عزت کا تاج پہنایا، عزت کی چادر اڑائی۔ ماں ہے تو اس کا ایک الگ مقام ہے، بیوی ہے تو اس کا ایک الگ مقام ہے، بیٹی ہے تو اس کا ایک الگ مقام ہے، بہن ہے تو اس کا ایک الگ مقام۔ اولاد کو کہا اگر اللہ نے آپ کو ماں باپ عطا فرمائے، ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے کیا رکھا؟ جنت رکھی۔ عورت ہے نا، عورت کے 4 درجے ہیں۔ جو بھی عورت دنیا میں آتی ہے اس کی حیثیت 4 کے علاوہ 5ویں نہیں ہو سکتی۔ یا تو وہ بیٹی بنے گی، یا تو وہ بہن بنے گی، یا تو وہ بیوی بنے گی، یا تو وہ ماں بنے گی۔ اس کے علاوہ 5واں کوئی رشتہ نہیں۔ اور تم کہو گے دادا دادی نانا نانی اور خالہ، یہ انسانوں کی نسبت کے ساتھ ہے، ورنہ وہ خالہ بھی ہے تو کسی کی تو ماں تو ہے نا، خالہ بھی ہے تو کسی کی تو ماں تو ہے۔ یہ ماں کی نسبت کے اعتبار سے قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ وہی عورت اگر جب بیوی بن جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ ہماری بیٹیوں کو جو ہے نا یہ سمجھایا کرو، بیٹیوں کے دلوں میں اسلام کی پابندیاں قید لگتی ہے، اسلام کی چیزیں کیا لگتی ہے؟ قید لگنے لگتی ہے، پھر اسلام کی ہلکی ہلکی عظمت اس کے دل سے نکلنے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کے دل سے ایمان نکل گیا اس جگہ پہ کفر جم جاتا ہے۔ کیا جمتا ہے؟ کفر جم جاتا ہے۔ کچی کلی ہوتی ہے بچپن میں بیٹی، جہاں جیسے مڑائیں گے ویسے مڑیں گی۔ اس کو سمجھائے کہ اسلام نے تجھے کیا دیا ہے، اسلام نے تجھے کیسی عزت عطا فرمائی۔ اگر تو بیوی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں تم میں سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں، اپنے بیوی کے ساتھ کرتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پانی پیتی تو اس برتن کو مجھ سے لیتے اور کہتے ہیں عائشہ بتا مجھے کس جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا ہے، اسی جگہ پر اپنے ہونٹوں کو ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے۔ یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بتائے، یہ عزت بتائی ہے، یہ کیا بتائی ہے؟ یہ عزت۔ اور اگر عورت بیٹی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے،
3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اس کے اچھے نام رکھے, اس کی اچھی طرح سے تربیت کی اور صحیح جگہ دیندار گھر دیکھ کر اس کا نکاح کیا, کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے جنت لے لینا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اگر 2 بیٹی ہے تو؟ وہ صحابی کی کتنی بیٹی تھی؟ جس نے سوال کیا ان کی 2 تھی. وہ سوچنے لگے کہ اس ریس میں پیچھے کیوں ہٹوں, اب 3 والے کو تو مل گیا, ابھی میری 2 ہی ہے, میں کیا کروں؟ وہ کھڑے ہو گئے, سوال کیا یا رسول اللہ جس کی 2 ہے اس کا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اب وہ بھی اگر اس کا اچھے سے نام رکھے اور اس کی تربیت اچھی کرے تو کل قیامت کے دن مجھ سے آ کر کیا لے لینا؟ جنت لے لینا. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, اب ان کو ایک ہی بیٹی تھی. یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی 1 بیٹی ہو وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے اور اس کا اچھا نام رکھے, کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے کیا لے لینا؟ یہ بیٹیوں کی یہ فضیلت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لختے جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جب گھر پہ آتی تھی نا, بہت دور گھر نہیں تھا, 100-150 کلومیٹر دور, سسرال وہی سامنے بازو میں ہی تھا, بالکل ایک دم 2 منٹ کے فاصلے پر. کتنے منٹ کے؟ 2-5 منٹ کے فاصلے پر ان کا سسرال تھا. حضرت فاطمہ جب اپنے ابا کو ملنے کے لیے گھر پہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسند پر جس چادر پر بیٹھے ہوئے ہوتے اللہ کے رسول اس جگہ سے اڑ جاتے اور اپنے بیٹی کو سینے سے لگاتے, ماتھے کو چومتے اور اپنی جگہ پر سید الکونین ہیں, امام الانبیاء ہیں, اپنی جگہ پر کس کو بٹھا رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں اے لوگوں بیٹیوں کو اس طرح سے عزت دی جاتی ہے. بیٹیوں کو دفنانے والوں کو کہا کہ بیٹیوں کو اس طرح سے عزت دی جاتی ہے. وراثت میں بیٹیوں کا حصہ لگایا, اس کو وراثت کا مال نہیں بلکہ اس کو وراثت دینے کو کہا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے بھی کیا زبردست تعبیر فرمائی, لڑکے کا کتنا حصہ ہوگا قرآن نے یہ نہیں بیان فرمایا بلکہ لڑکے کو کتنا ملے گا لڑکی کے ذریعے سے سمجھایا ہے. کس کے ذریعے سے؟ لڑکی, جیسے سوال ہوتا ہے نا لڑکے کو کتنا ملے گا, جواب تھا کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا. جواب یہ نہیں دیا, جواب یہ دیا کہ لڑکے کو لڑکی سے ڈبل ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کو بعد میں ملے گا لیکن پہلے لڑکی کو ملے گا. جو لڑکی کو وراثت کے مال میں تقسیم کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اور شریعت نے اس کو وراثت میں اس کو حصہ دے دیا. وراثت میں اس کو کیا دے دیا؟ حصہ دے. یہ بیٹی کی عظمت ہے. یہ بیٹی کی کیا ہے؟ عظمت ہے. کسی بزرگ نے کہا نا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اب اس کو کھلاؤ. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں اب میں تجھے کھلاؤں گا, میں تجھے کھلاؤں گا. بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ دین نے بتایا. یہ دین نے اور گھر کے اندر بیٹے اگر 3 ہوئے 4 5 بیٹے ہیں, اگر بیٹی نہیں ہے نا گھر میں, حقیقت میں وہ گھر سونا سونا لگتا ہے. وہ گھر کیا لگتا ہے؟ بھلے وہ جوانی کے بعد کسی اور کے گھر میں جانے والی ہو لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. بیٹیوں سے گھر جنت بن جاتا ہے. بیٹیوں سے گھر کے اندر ایک الگ قسم کی رونق ہوتی ہے. بیٹا چاہے کتنا خوبصورت ہو, کتنا ہی ٹیلنٹ ہو, کتنے ہنر اس کے اندر ہو, لیکن بیٹی کی کمی وہ کبھی پوری نہیں کر سکتا. اللہ نے اگر آپ کو بیٹی دی ہے اس کا احترام کرو, اس کا احترام کرو. میں نے اس کے پہلے کئی مرتبہ آپ کو کہا ہوں گا شاید بیانوں میں کہ میں اپنے بیٹے کے وقت میں اپنے بچے کے ٹائم پہ ہاسپٹل میں تھا, آنا جانا چل رہا تھا. میرے سامنے ایک فیملی ہے, ایک سسٹر نے آ کر ان سے کچھ کہا اور چلی گئی. جب وہ کہہ کر چلی گئی تو پورا کے پورا جو گھرانہ بیٹھا ہوا تھا وہ سب چہرہ اتار کر صدمے میں تھا. میں دور سے دیکھ رہا, مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی بری خبر سنا کر گئی. ڈیلیوری کا وقت چل رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ ماں کا انتقال ہو جائے, ہو سکتا ہے بچے کا انتقال ہوا ہو, اور آ کر اس نے کہا کہ آپ کی جو بھی ہے انتقال ہو گیا, اور چہرے ایسے اتر گئے. پھر میں نے سوچا کہ یار جا کر ان کو کیا کر دوں, تسلی دے دوں, حوصلہ افزائی کروں. میں ان کے جب قریب گیا, وہ بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کیا ہو گیا؟ پہلے پوچھنا تو صحیح کیا ہو گیا, ورنہ اپنے ہی طرف سے لگا دیں گے انتقال ہو گیا صبر کرو. تو اس کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ سسٹر آئی تھی نرس اور آپ کو بتا کر کچھ نہیں, بیٹی ہو گئی. کیا کہا اس نے؟ بیٹی ہو. اب کیا کہنا چاہیے اس کو؟ میں تو دعائیں کر رہا تھا,
اور آج بھی میں دعائیں کرتا ہوں اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے، اللہ مجھے کیا عطا فرمائے؟ بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی کیا کرو؟ قدر۔ بیٹیوں کے پیدائش پر جب چہرے اترتے نا، پتہ نہیں جوانی میں بڑھاپے کے عالم میں کون سی بیٹی ہمارا سہارا بن جائے۔ جوان ہونے کے بعد تو بیٹے اپنے رنگ بدل دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے دل میں باپ کی جو ہمدردی ہوتی ہے نا، وہ بیٹوں میں نہیں ہوتی ہے، ایک الگ ہی اللہ نے رشتہ رکھا ہوا ہے۔ بیٹیوں کو سب سے زیادہ محبت ماں سے زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ باپ سے ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے الگ قسم کا۔ اولادیں تبھی تیور بدلیں گی، باپ جو لڑکے ہیں وہ تیور بدلیں گے، وہ بیویوں کے آنے کے بعد اپنا انداز بدلیں گے، لیکن بیٹیاں شوہروں کے آنے کے بعد ماں باپ سے ملنے کا جو طریقہ ہے وہ کبھی بھی، بلکہ محبت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، محبت میں اور۔ یہ اسلام نے ہم کو بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہن کے حقوق بتائے، بھائیوں سے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو بہن عطا فرمائی ہے، اگر وہ طلاق لے کے گھر پر آئیں تو ان کے لیے دروازے کھلے رکھنا اور تم ان کی کفالت کرنا، ان کی ذمہ داریاں اٹھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے کیا لے لینا؟ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، چاروں حیثیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک عزت عطا فرمائی ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کیا ہے، حالانکہ تم نے عورتوں کو نیلام کیا ہے مارکیٹ میں لا کے۔ آزادی کے نام پر عورت کو کہاں لے کر آئے؟ مارکیٹ میں لے کر آئے، بازار میں لے کر آئے اور ہوٹلوں میں لے کر آئے، دوسروں کے برتنے، جھوٹے برتنے دھونے پر ان کو مجبور کیا آزادی کا نعرہ دے کے۔ بھائی مرد عورت ایک جیسے، ارے ایک جیسے ہے تو اللہ نے پھر دونوں کو ایک جیسا کیوں نہیں پیدا کیا؟ پیدائش کے اعتبار سے بھی دونوں مختلف، مزاج کے اعتبار سے بھی دونوں مختلف، قوت کے اعتبار سے بھی دونوں مختلف، مزاج حساسیت کے اعتبار سے بھی دونوں کیا ہیں؟ ہر چیز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اعتبار سے دونوں کو اللہ رب العزت نے مختلف پیدا کیا، اور تم یہ نعرہ دیتے ہو کہ تم کیا ہیں؟ اللہ نے تم کو گھر کی ملکہ بنایا تھا اور تم نے آزادی کے نام پر تم نے اس کو کیا بنا دیا؟ نوکرانی بنا دیا۔ ہوٹلوں میں، دوسروں کے لاج میں، لاج کے اندر زیادہ تر لڑکیاں کام کر رہی ہے، صفائی ستھرائی کے اندر کام کر رہی ہے، دوسروں کے بسترے ٹھیک کرنے پر لگا دیا، نعرہ کیا دیا؟ آزادی ہے۔ یہ آزادی ہے، بتائیں آپ، گھر میں شان سے رہتی، بچوں کی پرورش کرتی، بچوں کی تربیت کرتی، اور ایک مقام پاتی امام بخاری کی والدہ، بایزید بستامی کی امی، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ مقام پاتی اور پائے ہیں کئی بزرگوں نے۔ تو گھر میں بیٹھ کے گھر کی ملکہ بنتی اور گھر کو سجاتی، تو گھر کی ملکہ ہیں، تو گھر کی قید اپنے آپ کو نہ سمجھ۔ بیٹیوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہالت اپنے عروج پہ تھی، ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا، درندگی، شراب نوشی، زنا کاری، قتل و غارت گیری، یہ ساری چیزیں، سارے انسانیت اس میں مبتلا تھی۔ یہود و نصارہ تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا اللہ کے رسول کے آنے کی علامت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کو ساتھ میں لے کر ہم تم سے جنگ کریں گے اور اللہ ہم کو فتح عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو نبوت عطا فرمائی۔ جب نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے دیکھا، ان کے گمان میں ایسا تھا کہ نبی آئیں گے تو بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ سارے نبی کس میں سے آئے؟ اکثر نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، تو یہ نبی بھی آئیں گے تو بنی، یہ خاندانیت، عصبیت، تعصب پرستی کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے تھے، یہ تو قریش میں سے آ گئے، بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ ایمان لانے کے بجائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بن گئے؟ دشمن، بالکل بدل گئے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہے، وہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، محمد اللہ کے رسول، یہ جانتے تھے، جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور ضد کیا۔ قرآن نے اسی کو کہا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب اور مشرکین، وہ باز نہیں آتے، باز نہیں آئیں گے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلائل نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ یعنی اللہ کا رسول، یتلو کے معنی تلاوت کرنا، تلا یتلو سے ہے تلاوت کرنا، صحفا مطہرہ، پاکیزہ، مطہرہ پاکیزہ صورتیں تلاوت کرے،
اللہ کا رسول پاکیزہ صورتیں ان کے پاس تلاوت کرے۔ یہ جو مشرکین یہود و نصارہ ان لوگوں کے پاس اللہ کہہ رہے ان کی حالت ایسی تھی کہ یہ بالکل رائے راستہ پر نہیں آنے والے تھے جب تک کہ کوئی رسول نہ آ جائے، جب تک کہ کوئی رسول نہ آ جائے، اور رسول بھی ایسا خالی ہاتھ نہیں آ جائے، ساتھ میں کچھ دلیل لے کر آ جائے، کچھ معجزہ لے کر آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو جب غار حرا سے اللہ کے رسول نیچے اترے تو ساتھ میں نبوت کے ساتھ میں قرآن بھی لے کر آئے۔ نبوت کے ساتھ میں علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ کے رسول غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر کو جب پہنچے تو قرآن کریم کی 5 آیتیں اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر اتاری گئی۔ جب غار حرا سے نیچے اترے، علامہ اقبال نے اس اترنے کو ایک نقشے میں ایک شعر میں کھینچا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک ساتھ نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اپنے ساتھ کیمیا کہتے ہیں سونا بنانے کا ہنر۔ کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ بھائی بندے کے پاس ایسا ہنر ہے کہ وہ لوہے کو کیا بنا دیتا ہے؟ سونا بنا دیتا ہے۔ یہ ہنر اگر کسی کے پاس ہو تو یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ عظمت والا، یہ بندہ برکت والا۔ یہ بندے کے پاس پتھروں کو، لوہے کو سونا بنانے کا ہنر ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ قرآن کریم کو نسخہ کیمیا بتایا۔ جو بندہ قرآن کریم کو اپنے ساتھ لے لے گا اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور یہ سونے سے کم ہے۔ کامیابی دنیا آخرت کی یہ سونے سے کم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رسول من اللہ، یہ رسول اور کتاب کے بغیر یہ لوگ راہ راستہ پر نہیں آ سکتے تھے۔ فیہا کتب قیمہ، اور ایسا صحیفہ کہ جس میں درست باتیں لکھی ہوئی، درست مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ لیکن ہوا کیا؟ قرآن اترا، نبی آئے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب تھے واضح دلائل کے آنے کے بعد بالکل مختلف ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جب نبی کتابوں کو لے کر آئیں گے، کتاب کو لے کر آئیں گے تو یہود و نصارہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ لانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو اکثر مضامین ہیں، نماز، زکوٰۃ اور توحید، رسالت، یہ قیامت، یہ جو مضامین ہیں یہ تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن اللہ کے رسول لے کر آئے تو قرآن میں بھی تو وہی مضامین ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جو مضامین ہمارے کتاب میں ہے وہی مضامین قرآن کریم میں بھی ہے، اور وہی نبی ہے جس نبی کے ساری علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ تو سمجھ جانا چاہیے تھا، اور ان کو پہلے ہی لمحے میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ مان لینا چاہیے تھا، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کے باوجود کیا کیا؟ کفر اختیار کیا اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا، ضد میں آ کے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، واضح دلائل کے آنے کے بعد بالکل مختلف ہو گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، ایسی عبادت کرے کہ مخلصین لہ الدین حنفاء، وہ خالص اللہ کے لیے اپنے دین کو قائم کریں، خالص اللہ کے لیے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، ان کے کتابوں میں مضامین لکھے ہوئے ہیں کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ سارے مضامین بالکل درست دین ہے۔ سارے مضامین کیا ہیں؟ درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں سے 3 آیتیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی جنہوں نے ایمان لے آئے اور جنہوں نے ایمان نہیں لے آئے۔ دونوں کا انجام اس آیت میں بتایا ہے، دونوں کا، نہ ماننے والوں کا انجام بھی اور ماننے والوں کا انجام بھی اللہ رب العزت نے آگے کے 3 آیتوں میں ہم کو بتایا ہے۔ ابھی ہم کو کس کے صف میں کھڑا ہونا ہے، کس کیٹیگری میں ہم کو رہنا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن
اتنا زبردست نسخہ ہے، اتنا زبردست نسخہ ہے. اگر کوئی بھی بندہ اپنے مسائل کو لے کر آئے گا کس کے پاس؟ قرآن کے پاس، اور قرآن کو کھولیں گا، اللہ کی قسم اللہ اس کے مسائل کو جس جگہ سے کھولیں گا اللہ وہاں سے اس کے مسائل کو حل کریں گے. لیکن پڑھنے والا ہو. کیا ہو؟ پڑھنے والا ہونا چاہیے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے، لیکن سارے اہل کتاب یہود و نصارہ نے کفر اختیار نہیں کیا. یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے. جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام ہیں، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. حالانکہ ان کی قوم جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن السلام کو اپنا رہبر مانتی تھی، وہ جو کہیں پتھر کی لکیر. لیکن جس وقت ایمان لے آئے فوراً برائی کرنے لگ گئے. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ غیر معتبر ہے. آج کل ہوتا ہے نا، جو عالم ان کے منشے کے مطابق بات کرے یہ عالم معتبر، اور جو عالم ان کے منشے کے خلاف بات کرے وہ عالم کیا ہو گیا؟ غیر معتبر. جیسے اکثر و بیشتر دو چیزوں کے بارے میں، اکثر و بیشتر دو مسائل کے بارے میں علماء جو ہے نا لوگوں کے نظروں میں معتبر اور غیر معتبر ہوتے ہیں. ایک طلاق کے معاملے میں اور ایک وراثت کے معاملے میں. جس کو زیادہ حصہ ملا اور زیادہ حصہ جس عالم نے دیا اس کو، یہ عالم زبردست یہ عالم کیا ہے؟ اگر وراثت کی تقسیم میں برابر اس کو اگر ایسا بیٹھ گیا پھٹکا کدھر سے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا تو وہ اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھتا ہے. اور ایک ہے طلاق کے معاملے میں. اب اس نے طلاق دے دی اور عالم کے پاس گیا، کسی ایسے عالم کے پاس جس کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ مسائل نہیں معلوم ہے، اور وہ اندر سے چاہتا ہے کہ مجھے طلاق نہ ہو، حالانکہ طلاق دے چکا ہے اور شریعت کے اعتبار سے اس پر طلاق واقع ہو جانی چاہیے. لیکن وہ ایک کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو طلاق نہیں ہوگی، اور ایک کے پاس گیا اس نے کہا کہ آپ کو طلاق ہو گئی، آپ کی زندگی اب ختم ہو گئی، آپ ساتھ میں نہیں رہ سکتے. تب وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گا. جس نے طلاق کا فیصلہ سنایا یہ بندہ معتبر نہیں ہے بھائی. اور ہم نے معتبر عالم سے پوچھا، معتبر عالم سے پوچھا نہیں، تو نے تیرے منشے کے مطابق جس سے مسئلہ تجھے ملا ہے تو نے اس سے پوچھا اور اس کا نام دے دیا، تو نے کیا؟ معتبر عالم. یہ آج مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے. جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر و بیشتر ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ مفتی رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اور عورت نے آ کر کہا کہ حضرت آپ مجھے تعویذ دے دو، میرے جو سر کے بال ہے نا وہ مانگ ٹیڑھی آتی ہے، اس کو سیدھی آنی چاہیے، اس کے لیے کیا کر دو؟ تعویذ دے دو. اب وہ پیچھے لگ گئی تعویذ. حضرت نے کہا مجھے تعویذ بھی بس نہیں آتا بھائی مجھے تعویذ نے کہا کہ اتنے بڑے عالم رہ کے تعویذ نہیں آتا. اب اس کی نظر میں اتنا بڑا عالم کس کو کہتے ہیں؟ بھلے اس کو نماز کے مسائل نہیں معلوم، زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم، اور وراثت کے مسائل نہیں معلوم، شریعت کے جو دیگر مسائل وہ نہیں معلوم ہے، اس کو تعویذ آ گیا. آج کل یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں، جو جتنا بڑا باوا وہ اتنا بڑا عالم. الگ ہرے کلر کے کپڑے اور بالکل پیلے کلر کا عبا اس کے اوپر، اور الگ نیلے کلر کا عمامہ اوپر پہنا ہوا ہے، اور 7 فٹ کا عصا ہاتھ میں لے کر مارکیٹ میں چلا. یہ بندہ سب سے بڑا، بولو کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا علم تمہیں مبارک، اللہ کی نظر میں تو تقوی کا اعتبار ہے. کس کا اعتبار ہے؟ تقوی کا. جیسے ایک اور واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ تھا، خدمت کرتا تھا. خادم رہتے نا، اللہ والوں کے پاس خدمت کے لیے چنتے ہیں. ایک بندہ لگ گیا، 1 سال 2 سال 3 سال 40 سال تک خدمت کرتا رہا. کتنے سال؟ 1-2 سال نہیں، کم عرصہ ہے 40 سال. 40 سال تک خدمت کیا، اور 40 سال کے بعد کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دو، میں جا رہا. بولے آپ کے پاس مجھے نہیں رہنا ہے، میں جا رہا آپ کے. کہنے لگا اب ایک بندہ 40 سال اپنے یہاں پر دکان پہ بھی کام، 40 سال تو بہت دور ہو گئی، 3-4 سال بھی اگر کام کرنے لگے تو اس سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے. جب وہ چھوڑ کے جانے لگا تو اس سے پوچھتے نا کہ بھائی کیوں جا رہا، کچھ تو مسئلہ ہوگا نا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے چلا جا، لیکن جانے سے پہلے بتا تو صحیح چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے. کہا کہ حضرت میں 40 سال سے آپ کی خدمت میں، لیکن کبھی آپ کے اندر ایسا کوئی کرامت دیکھا نہیں. اس کے نظر میں بزرگی کی علامت کیا تھی؟ کرامت ہونی چاہیے. اور کرامت کس کو کہتا تھا؟ اس کے زعم میں کہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے، ہوا میں اڑنے مانگتا.
وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہوا میں اڑنا چاہیے تھا، آگ کی طرف اشارہ کرے تو آگ ایسی بجھ جانی چاہیے تھی، جناتوں کے ذریعے سے ہوا کو، بارش کو برسانے اور زمین سے اناج کو اگائے۔ اس کے نظر میں ایسا تھا کہ بزرگ اس کو کہتے جس سے یہ ساری کرامتیں ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا، لیکن جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے۔ 40 سال میں کبھی بھی تو نے میرے زندگی میں ایک بھی ایسا عمل دیکھا ہے جو شریعت کے اور سنت کے خلاف ہو؟ کہا کہ حضرت بالکل نہیں دیکھا۔ کہا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہونی چاہیے؟ کیا کہا؟ یہ ہے اصل بزرگ، اللہ کا ولی، یہ اصل کرامت ہے۔ انسان کس کو کرامت سمجھتا ہے؟ وہ ایک ویڈیو نہیں آیا تھا، سامنے والے کی بیماری ایسے کھینچ رہے، ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے کھینچ رہا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے بتائے، درد غائب ہو گیا۔ اس کو بابا سمجھ رہے، اس کو اپنا بڑا مان رہے، یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ تو حضرت مولانا رشید، مفتی احمد رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عورت آئی اور کہنے لگی حضرت مجھے تعویذ دو، میری مانگ کیا نہیں ہو رہی ہے، سیدھی نہیں ہو رہی۔ حضرت نے فرمایا بھائی میرے کو تعویذ نہیں آتا۔ کہا کہ اتنے بڑے عالم رہے کہ تعویذ نہیں آتا، تمہارے فتوے چلتے ادھر ادھر سب طرف اور تم کو تعویذ نہیں آتا، کیا فائدہ بولے تمہارا، مجھے تعویذ چاہیے بولے تم سے۔ حضرت نے کہا کہ ابھی ایسی جان چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کاغذ لیا اور لکھا اہدنا الصراط المستقیم اور لپیٹ کے اس کو دے دیا۔ کہا کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس تعویذ کی برکت سے اس کی مانگ بھی کیا ہو جائے، سیدھی ہو جائے۔ تو معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، جس سے اپنے منشے کے مطابق مسئلہ معلوم مل جائے تو یہ بندہ کیا ہے، معتبر ہے اور اچھا ہے۔ جہاں سے اپنے منشے کے خلاف مل گیا تو یہ بندہ کیا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو۔ ابھی یہاں ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کو ابھی کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر اختیار کیا، بات یہاں سے نکلی تھی حضرت عبداللہ ابن السلام، وہ یہودی عالم تھے، ان کے لوگ ان کو سر پہ بٹھاتے تھے، وہ جو بات کہتے تھے پتھر کی لکیر، جیسے ہی مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا، ان کو گالیاں دینے لگے، یہ برابر نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے، اور ایسے حالات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ میری قوم جو ہے نا بہت ٹیڑھی ہے، بہت نالائق ہے، دیکھنا ہے آپ کو، دیکھنا ہے، دیکھو میں پردے کے پیچھے چھپتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں پردے کے پیچھے چھپتا ہوں، میری قوم کو بلاؤ، چند لوگوں کو بلاؤ، ان کو بلائے اور ان سے پوچھنا کہ تمہاری نظر میں عبداللہ ابن السلام کیسا ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا ان کی قوم کو کہ ابھی تک یہ اسلام قبول کیے تھے۔ قوم کو بلائے اور بلا کر پوچھا اللہ کے رسول نے کہ آپ کی نظر میں عبداللہ ابن السلام کیسے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن السلام تو ہم میں سب سے بہترین انسان ہے، جو کہتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے، آج تک ان سے کبھی ہم نے غلط چیز نہیں دیکھی، آج سے پہلے کبھی ہم نے ان کو غیر معتبر چیزیں بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا، فوراً حضرت عبداللہ ابن السلام پردے میں سے باہر آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ غیر معتبر ہے۔ فوراً اسی وقت اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ میں نے نہیں کہا تھا یہ قوم ایسی تیری۔ تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کچھ چند لوگ ہیں، زیادہ تر تعداد نہیں ماننے والوں کی اہل کتاب میں سے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، والمشرکین، اور مشرکین، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فیصلہ سنا دیا گیا، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق میں سے ہے، بدترین۔ روئے زمین پر جتنے بھی مخلوق ہیں نا، جانور، چرند پرند، جان رکھنے والے جتنے بھی مخلوق ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ سب کے سب کیا ہے، بدترین خلائق ہے۔ اسی لیے جو ہے نا کفر کے چمک دمک کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا، یہ سب دھوکہ ہے، سب بوگس ہے، یہ سب کیا ہے، بالکل جھوٹی دنیا میں جی رہے ہیں۔ کون سی دنیا میں جی رہے؟ 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ان کے اعمال کی مثال دے کر
کہا کہ کافروں کی اعمال کی مثال تو ایسی ہیں کہ ایک پیاسا بندہ راستے پہ چلتے ہوئے دور سے دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے، جب قریب جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی ہوتا ہے نا، روڈ پہ چلتے تو ایسا چمکتا ہے، تو جب قریب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، جب قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اپنے اعمال کو کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو ان کے چمک دمک کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا۔ زمانے کے رنگ رلیوں پر نہ جانا اے دل، شاعر کہتا ہے زمانے کے رنگ رلیوں پر نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ اصل میں یہ خزاں ہے، زندگی ہے، موت آنی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا آنا ہے، صحت ہے، بیماری آنی ہے، مالداری ہے، فقیری آنی ہے، عزت ہے، ذلت آنی ہے، کامیابی ہے، ناکامیابی آنی ہے، ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے نا نقصان ہی نقصان لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو زمانے کے رنگ رلیاں جو دیکھی جا رہی ہے نا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ پڑنا۔ زمانے کے رنگ رلیوں پر نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے اصل میں جو بانداز بہار آئی ہے۔ گندگی کو ایک خوبصورت پیکنگ کے اندر پارسل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوات کو مزین کر کے کیا کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، مزین کر کے، بالکل پیکنگ اس کی بہترین خوبصورت، لیکن اندر کیا ہے، بولو اندر کیا ہے، دھوکہ ہے، کھوکھلا ہے، گندگی ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہے، مخلوق میں سب سے کیا ہے، بدترین ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لے آئے، یہ ماننے والوں کا تذکرہ۔ وعملوا الصالحات، ایمان کافی نہیں، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال بھی ضروری، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، روزے کی پابندی، ماں باپ کی فرما برداری، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں بھی ایمان لانے کے بعد کیا ہے، ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کیا ہے، بہترین خلائق۔ اس کو قرآن نے کیا کہا، ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، بس وہی کام کرنا ہے اور ایسی دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل قیامت کے دن بہترین خلائق کا ٹائٹل ملے گا۔ کس کا ٹائٹل ملے گا، بہترین خلائق کا۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ کیا ہوگا، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشہ کی جنت۔ کیسی جنت، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کیا بہ رہی ہے، نہیں رہی، یہاں ہمارے نالے بہتے ہیں، وہاں کیا، جنت میں نہریں، وہ بھی کس کی، شہد کی، دودھ کی، پانی کی اور شراب کی۔ شراب کون سی، شراب طہورا، گندی ناپاک باس آنے والی شراب نہیں، بدبو آنے والی شراب نہیں، کیسی شراب، جس سے خوشبو آ جائے، کیا آ جائے، پاکیزہ شراب کی نہریں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت کے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ سے راضی ہوں، خوش، دونوں پارٹی کیا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں، اللہ بھی خوش اور جنتی بھی اللہ سے خوش اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اور یہ کس کے لیے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے کیا کرتا ہے، ڈرتا ہے، اپنے رب سے کیا کرتا ہے۔ آج ڈر نکل گیا، پورا کھیل کس کا ہے، ڈر کا، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ قانون کا جب ڈر ہوتا ہے نا، انسان سگنل میں پیچھے سرک کے رہتا ہے، سیٹ بیلٹ لگاتا ہے، یہ ڈر کس کا ڈر، وہ فائن پھٹنے کا ڈر، میسج کے آنے کا ڈر۔ وہ ڈر کیا کرتا ہے، انسان کو قانون پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب دنیا کے قانون کا ڈر اس پر عمل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے تو اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، یہ کیا کچھ نہیں کروانا چاہیے تھا ہم کو۔ زنا سے بچ سکتے تھے، شراب سے بچ سکتے تھے، چوری سے بچ سکتے تھے، دھوکہ دینے سے بچ سکتے تھے، نماز کے چھوڑنے سے بچ سکتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بچ سکتے تھے۔ کس کا، اللہ کا ڈر۔ یہ ڈر نکل گیا نا، سارے چیزیں ختم ہو گئی۔ وہی ڈر قرآن نے کہا تمہارا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی نظر میں تم میں سب سے مکرم،
عظمت والا بندہ کون ہے معلوم؟ اتقاکم. کیا کہا؟ اتقاکم. جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈریں گا وہ اللہ کی نظر میں سب سے اونچا ہوگا, سب سے عزت والا ہوگا. چاہے تم عالم ہو, جاہل ہو, چاہے تم مفتی ہو, مفتی نہ ہو, کچھ بھی ہو, اگر اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے, اللہ کی نظر میں آپ عزت والے. اللہ کی نظر میں آپ کیا ہو گئے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ کیا تھے بولو؟ خوبصورتی تھی, حبشہ کے رہنے والے تھے, کالے تھے, مالداری تھی, غلام تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے مال دے کے ان کو غلامی سے آزاد کروایا. غلام, چہرے کے اعتبار سے کالے, خاندان نہیں, کوئی حسب نسب نہیں, لیکن اللہ کا ڈر ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بن گئے؟ مؤذن بن گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال کیا بات ہے, تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے لیکن تیرے چلنے کی آواز کو میں جنت میں سنتا ہوں. جنت میں میں نے تیرے چلنے کی آواز کو سنا. جب میں نے پوچھا کہ جنت میں یہ کون چل رہا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ بلال. تیری کیا کہ کون سا عمل ہے؟ تو ہے غلام, حیثیت سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مقام کیا ہو گیا؟ اللہ کا ڈر دل میں. تو لمن ذالک لمن خشی ربا, یہ سب کچھ ملے گا اس کو جو اللہ سے کیا کرے گا؟ اللہ اپنا ڈر ہمیں نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. یا دائما بلا فناء ویا قائما بلا زوال ویا امیرا بلا وزیر. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ, اے زندگی اور موت کے مالک اللہ, اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ, اے قیامت قائم کرنے والے اللہ, قیامت کے بعد آخرت میں عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والے اللہ, اے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والے اللہ, پل صراط پہ بجلی کی طرح پار کروانے والے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہ کر کر کے تیرے در پہ آئے ہیں, اللہ معاف کر دیجئے. اے کریم اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہماری مغفرت فرما, اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ اب نہ اجتماعی قیامت آئی ہے نہ انفرادی قیامت آئی ہے. اللہ تیرے نبی نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اللہ تیرے لاڈلے حبیب نے فرمایا اللہ تو رات میں بہائے پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے. اللہ ہم تو پچھلے ساری زندگی کے گناہ لے کر آئے ہیں, اللہ توبہ کرتے ہیں, معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے, ٹوٹے پھوٹے اچھے عمل کو قبول فرما لیجئے. اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, نیکی ہم تیرے مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ تیرے مدد کے بغیر گناہ سے بھی بچ نہیں سکتے. اے اللہ نیکی کرنے کی طاقت عطا فرما, گناہ سے بچنے کی قوت عطا فرما. اے کریم اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیرا شکر کروڑوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں. تو نے ایمان والی زندگی عطا فرمائی. اے اللہ ایمان والی موت بھی عطا فرما. اے اللہ ایمان والی موت بھی عطا فرما. اے اللہ کفر سے, کفر والے عمل سے اے اللہ کوسوں دور رکھنا. ہمیں بھی, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی, ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما. اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما. اللہ بھوکے بھیڑیے اے اللہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ان کے ایمان کو اچکنے کے لیے اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما. اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما. اللہ انہیں ہدایت کامل عطا فرما. اے اللہ امی عائشہ کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان پر زندگی گزارنے کی اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی. خاتمہ بھی ایمان پہ رکھنا. اے اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ رکھنا. اے اللہ کل قیامت کے دن اے اللہ ہماری زبان میں اے اللہ زبان سے کہنا اے اللہ بالکل بھی ہمارے اعمال کے مطابق یہ شان نہیں رکھتا, لیکن اے اللہ تیرے شان کو دیکھتے ہیں تو یہ جملہ کہنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا تیرے حبیب کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہیں وہ بھی عطا فرما. جزا اللہ محمد اما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.